قادر، یہ اس کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. چونکہ پہلی بار پیدا کرنا یہ مشکل ہے، جب وہ میرے لیے مشکل نہیں ہے تو پھر دوبارہ تجھ کو زندہ کر کے حساب لینا یہ ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے. یہ ساری چیزیں جو آج سائنس بحث کر رہی ہیں، جس کو لاجیکلی آدمی سمجھتے ہیں، وہ سارے دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو حی ہے، جو قیوم ہے. یہ جو ڈیبیٹ ہے، یہ کون ڈیبیٹ کر رہا ہے؟ آدمی کے پیٹ میں 2 kg پاخانہ ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. ہم اگر نہیں سوئیں تو ہم مر جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے. ہم اگر نہیں کھائیں تو مر جائیں گے، پیشاب نہیں کریں تو مر جائیں گے، پانی نہیں پئیں تو مر جائیں گے. اب پانی پینے کے بعد اگر پیشاب بن کے پانی نہیں نکلے تو مر جائیں گے. تو جو بندہ اتنا کمزور ہے، چاہے پردھان منتری رہے یا میں رہوں یا آپ رہیں، جس کے پیٹ میں ہمیشہ 2 kg پخانہ رہتا ہے، یہ اتنا کمزور انسان خدا کے وجود پہ بحث کر رہا ہے. بدتمیز کہیں. بتائیے، جس کے پیٹ میں ہمیشہ 2 kg پخانہ رہتا ہے، جس جنین جس کی کمزوری ہے، پیشاب پخانہ جس کی کمزوری ہے، پسینے کی بدبو جس کی کمزوری ہے، جو آدمی بیماری جس کی کمزوری ہے، موت جس کی کمزوری ہے. ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، اچانک 1 منٹ کے بعد مر سکتے ہیں. ابھی صحت مند ہیں، 1 منٹ کے بعد بیمار ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان کمزوری کا پتلا ہے. ہمارے پیچھے موت کی تلوار لٹک رہی ہے، ہمارے پیچھے بیماری کی تلوار لٹک رہی ہے، ہمارے پیچھے بے عزتی کی تلوار لٹک رہی ہے، ہمارے پیچھے غریبی کی تلوار لٹک رہی ہے. جو اتنے سارے سفرنگز میں جی رہا ہو، کون ہے جو ہمیں بیمار کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں موت دیتا ہے؟ کون ہے جو میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں پورے گاؤں کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، لیکن میں سب سے بڑا کنگال بن جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ملے، مگر وہ کالی کلوٹی بھوتنی چڑیل مل جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے بچے فرما بردار ہو جائیں، لیکن سارے بچے باغی اور نافرمان ہو جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار ہمیشہ عروج پہ جاتا رہے، لیکن میرا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. آخر وہ کون ہے جو میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے؟ میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آئے گی. مولا علی جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، I am city of knowledge and Ali is the door of it. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. وہ مولا علی جو علم و فن کے سمندر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ میرا رب ہے. میں نے رب کو پہچان لیا کہ رب ہے، ساری دنیا کا پالنے والا، چلانے والا، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. کیسے پہچانا؟ وہ کہتے ہیں جب میں چاہتا کچھ ہوں اور ہوتا کچھ ہے، سمجھ گیا کہ کوئی ہے جو میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم، یعنی جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میری ڈیزائرز، میری وشیز، میری خواہشات، میرے ایمبیشنز، میرے ایمز، میرے گولز جب پورے نہیں ہوتے، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے، بس وہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ بندے کے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ دہریہ کیا جانے گیا؟ ڈاکٹر میگاٹیٹ تیجاسن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، جو تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کی یونیورسٹی کا اناٹومی کا بڑا پروفیسر ہے. انہوں نے 10 سال دماغ جلا کے ایک نئی تحقیق کی جس کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن جب سعودی عرب کی راجدھانی ریاض کے سیمینار میں جب ان کی تحقیق سامنے آئی، کہا کہ آئی ایم فرسٹ مین آف دا ورلڈ، میں دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ درد کا احساس جلد میں ہوتا ہے، چمڑے میں، ہڈی اور گوشت میں نہیں.
تو اس کو جب قرآن پاک کی آیت سنائی گئی کہ یہ قرآن آج نہیں بلکہ دنیا میں 1500 سال پہلے نازل ہوا ہے، یہ اس میں یہ پوائنٹ موجود ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہے. والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب یہ آیت سنائی گئی تو یہ بندہ چونک گیا، کہا کہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے پتہ لگایا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. لیکن یہی بات قرآن میں موجود ہے 1500 سال پہلے سے جو دنیا میں نازل ہوا ہے. اس وقت نہ سائنس کا نام تھا، نہ ایک سائنٹسٹ دنیا میں موجود تھا، نہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کا وجود دنیا میں تھا. تو آخر کس نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کسی بندے کا نہیں، بندوں کے خالق کا کلام ہے. اس نے کہا دنیا گواہ رہے کہ اب میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوتا ہوں. یہ دہریہ داڑھی اور موچھ مونڈ کے عورتوں کی طرح چہرہ بنانے والا یہ کیا جاننے گیا؟ علم، تھوڑا سا علم بندے کو پاگل بنا دیتا ہے، گہرا علم بندے کو سنجیدہ بنا دیتا ہے. جو تھوڑی سائنس جانتا ہے وہ اللہ کا انکار کر جاتا ہے، لیکن جو سائنس کی گہرائی میں قدم رکھتا ہے اس کو ذرے ذرے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے. پڑھیں، سائنس کی ہسٹری پڑھیں، کتنے بڑے بڑے ویگیانک روزانہ کلمہ پڑھ کے اسلام لا رہے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی ویگیانک کلمہ نہ پڑھتا ہو. چائنا، جاپان جیسے ملک میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پڑھا لکھا اسکالر کلمہ نہ پڑھتا ہو. ہمارے ہندوستان ہی میں ایک مٹھی بھر طبقہ ہے جو اسلام کے خلاف ناچتا گاتا ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے پڑھے لکھوں کا جو اندر سے مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر برنارڈ شاہ جیسا آدمی کتنا پڑھا لکھا آدمی تھا. چونکہ یہ بھی ایک کرنٹ ایشو ہے یہ، اور ہمارے سارے بچے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے اس کو پھیلا رہا ہے. ایک کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اس کو نہ واٹس ایپ پہ پھیلاتا ہے، نہ انسٹاگرام پہ اس واقعے کو پھیلاتا ہے، نہ صاحب جو انٹرنیشنل چینل ہے ٹیلی ویژن کا اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے، نہیں. لیکن جہاں اسلامی عقیدے پہ کوئی حملہ ہو رہا ہو تو اس کو سارے چینل والے بالکل مکھی کی طرح پھیلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کے عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہے، اسلام کا عقیدہ کمزور ہے. میں کہتا ہوں برنارڈ شاہ نے جو کچھ کہا ہے آج تک کوئی نہیں چینل والا دکھاتا ہے، نہ کوئی واٹس ایپ پہ آتا ہے. برنارڈ شاہ نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe, within the next 100 years it is Islam. برنارڈ شاہ کرسچن ہے، اس کی کتاب ہندوستان کی ساری یونیورسٹیز میں چلتی ہے، پوری دنیا میں چلتی ہے. میں خود پڑھا ہوں ایم اے میں اس کی کتاب. انہوں نے بہت جو پیدا ہوئے وہ یورپ میں، دنیا بھر میں کتاب چلتی ہے. تو کتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوگا. وہ کہتا ہے کہ آنے والے 100 سال کے بھیتر صرف انگلینڈ نہیں، پورے یورپ بر اعظم میں، یورپ بر اعظم میں فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، ہالینڈ بھی ہے، یہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں سب یورپ میں ہے. یورپ بر اعظم، امریکہ بر اعظم، ایشیا بر اعظم. ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، گلف کنٹریز، یہ سارے ممالک ایشیا بر اعظم میں. ایک مہادویپ جسے کہتے ہیں، دنیا میں یہ 5 مہادویپ ہیں، 5 بر اعظم ہیں. تو یورپ سب سے ترقی یافتہ ہے کیونکہ جتنے کنٹریز وہاں ہیں وہ سب ڈیولپڈ ہیں سب. تو جب اس میں فرانس، جرمنی، ہالینڈ، انگلینڈ سب یورپ میں ہے. تو کیا کہتے ہیں برنارڈ شاہ کہ اگر انگلینڈ نہیں پورے یورپ بر اعظم میں کوئی مذہب 100 سال کے اندر حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا. تو مسلمانوں کو زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کافر کچھ بول دیا تو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ برنارڈ شاہ کا یہ قول ہائی لائٹ کرے ہر دیوار میں، ہر واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ،
چونکہ وہ برنارڈ شاہ کو سب مانتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ کوٹ کرے کہ برنارڈ شاہ بولا ہے کہ 100 سال کے بھیتر پورے یورپ میں ڈومیننٹ مذہب، جس مذہب کی آج بھی مذہب ہے یورپ میں اسلام، لیکن حکومتی مذہب اسلام بننے والا ہے. حکومت جس مذہب کے ماننے والوں کے ہاتھ میں حکومت ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو جھوٹے مذہب ہیں اس سے بیزاری بڑھ رہی ہے. سچے مذہب کی تلاش میں جب پڑھے لکھے لوگ نکلتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اسلام ہی اسے سب سے سروشریشٹھ مذہب نظر آتا ہے. چونکہ کیوں برنارڈ شاہ آگے کہتے ہیں کہ he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world. He must succeed in solving its problems. برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پرابلم ہے، کہیں جنگ کی آگ ہے، کہیں اختلاف کی آگ ہے، کہیں انتشار کی آگ ہے. چھوٹا سا گھر ہی آپ لے لیں کہ آپ کے گھر میں میرے گھر میں کتنی آگ لگی ہوئی ہے. نفرت کی آگ، آپسی اختلاف کی آگ، کوئی کسی کا میل دماغ کسی کے دماغ سے میل نہیں کھا رہا ہے. پڑوسی رشتہ دار سارے لوگ آپس میں پریشان ہیں. پہلے کے مقابلے میں زیادہ اچھا کھاتے ہیں، زیادہ اچھا پہنتے ہیں، زیادہ اچھا گھر بنا رہے ہیں، زیادہ اچھی گاڑی پہ چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر سکون دل ہے ہی نہیں کسی کے پاس. سب بے چین ہیں، جتنا کماتے جاتے ہیں اور مزید بے چین ہوتے جاتے ہیں. کہیں ہر جگہ صرف لڑائی جھگڑے کی بات ہے، اس کو دبا دیں گے، اس کو مار دیں گے، اس کو کاٹ دیں گے. ہر طرف بے عزتی، ہر طرف ہیٹریڈ، ہر طرف اینیموسٹی، ہر طرف اینمیٹی. برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ دنیا پرابلمز کی آگ میں جل رہی ہے. برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سارے مسئلے کا حل محمد عربی کے پاس موجود ہے. چونکہ ہر میٹر پہ حضور نے گائیڈنس دیا، ہر باتوں کا مارگدرشن کیا. ساری باتیں میں کیسے جیوں، ہماری ڈیوٹیز کیا ہے، ہمارے رائٹس کیا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، بحیثیت شوہر، بحیثیت فادر، بحیثیت مدر، بحیثیت نیبر، پڑوسی، بحیثیت رشتہ دار، ریلیٹیو، یعنی فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جو رہنمائی مصطفیٰ نے کی ہے. وہ کہتے ہیں صرف اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی محمد عربی کو اپنا حاکم مان کر ان کے اصول اور ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق جینا شروع کر دے تو ساری آگ بجھ جائے گی، دنیا رش کے جنت بن جائے گی. یہ بتائیے کہ اگر مولانا کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو کہتے ہیں ہاں صاحب یہ اسلام کی وکالت کر رہے ہیں، یہ اسلام کے بلیور ہیں، اس لیے اپنے مذہب کی خوبی بیان کر رہے ہیں. دوسرا بندہ اس کو مانے چا نہ مانے، یہ اسلام کو مان چکے ہیں اسی لیے اپنے مذہب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو کرسچن ہے، وہ تو جاہل نہیں، بہت کے ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہے. اب وہ جب اسلام کی تعریف اور پرشنسا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آنے والا وقت مذہب اسلام کا آنے والا ہے. اور یہی ہم نے 1500 سال میں دیکھا ہے کہ جب جب اسلام کے خلاف آواز بلند ہوئی ہے تب تب اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس لیے اسلام وہ پودا ہے جس کو جتنا کاٹا جائے گا اتنا ہی ہرا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ڈیبیٹ سب بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا میں اسلامی حکومت آنے والی ہے. اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف ایک مذہب اسلام دنیا میں رہے گا. یہودیوں کو بھاگنے کی فرصت نہیں ملے گی. جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یہودی نصرانی اگر کسی درخت کی آڑ میں چھپیں گے، وہ درخت پکار کے کہے گا کہ یہاں ایک یہودی چھپا ہوا ہے، تو مسلم مجاہد اس کے پاس جائیں گے، یا تو وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہوگا یا پھر اس کی گردن کاٹی جائے گی. اس طرح پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا. اب کیسے ہوگا، کب ہوگا، کون تاریخ کو ہوگا، یہ ہم لوگ حساب لگانے والے نہیں ہیں، چونکہ ہم لوگ 100 سال کے اندر ہی دنیا چھوڑنے والے ہیں.
جو آپ کے گاؤں میں 100 سال پہلے پیدا ہوا تھا آج کوئی نہیں ہے، تو آج جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہیں گے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو کب وہ دن لائے گا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو بندہ کو صرف خدا کی عبادت کرنی چاہیے، حکومت کے بارے میں زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا کام کیا ہے؟ وہ حکومت بناتا ہے، حکومت گراتا ہے، لوگوں کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو موت دیتا ہے، وہ سارا سنسار وہ چلاتا ہے۔ تو جو چلاتا ہے خدا، اس کو معلوم ہے کہ کب کفر مٹے گا، کب اسلام پھیلے گا۔ ہمارا کام ہے خدا کی بات پر وشواس کرنا، خدا کو سجدہ کرنا۔ تو ہم لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور زیادہ دنیا کے بارے میں ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ ایک بس دوسری بات، السعید من وعظ لغیرہ، عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ عقل مند وہ ہے، شرابی شراب پیا، پھیپڑا خراب ہو گیا، تو اب بے وقوف تو ہنسے گا، ہاں ہاں کرے گا، لیکن عقل مند وہ کہے گا اب زندگی بھر میں شراب کی ایک بوند نہیں پیوں گا۔ شراب نے اس کی جان لے لی، شراب نے اس کی آبرو لوٹ لی، شراب نے اس کے گھر کو تباہ کر دیا، شراب کی لت نے اس کی ساری پراپرٹی بچوا دی، اس لیے میں اپنے بال بچوں کو کبھی شراب پینے نہیں دوں گا۔ عقل مند وہی ہے۔ ایک بندہ 200 کی اسپیڈ میں بائک چلاتا تھا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے۔ اب دوسرا بیوقوف تو سیلفی لے گا، بیوقوف تو ویڈیو بنائے گا، ویڈیو واٹس ایپ پہ ڈالے گا، اور عقل مند اندر سے قسم کھا لے گا کہ اب میں 50 کی اسپیڈ سے زیادہ گاڑی کبھی نہیں چلاؤں گا، چونکہ اس کا حشر اس 200 کی اسپیڈ میں چلانے سے ہوا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ اب عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے 40واں سے نصیحت حاصل کرے کہ آج ان کا 40واں ہے، کل میرا 40واں ہونے والا ہے۔ عقل مند دوسروں کے جنازے میں جائے تو دوسروں کے جنازے سے نصیحت حاصل کرے کہ آج ان کا جنازہ اٹھا ہے، کل میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ مسجد سے اعلان ہوا کہ فلاں گاؤں کا فلاں آدمی کا بیٹا مر گیا، فلاں کی بیوی مر گئی، تو عقل مند ہنستا نہیں ہے، عقل مند اس اعلان میں اپنا اعلان جھانک کے دیکھتا ہے کہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری آنے والی ہے۔ تو جنازے میں حاضر ہونے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ علماء کرام سے پوچھیں کہ جو جنازے میں حاضر ہوا، مٹی تک شریک رہا، 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور وہ قیرات کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر وزن ہے۔ اتنا بڑا ثواب ملے گا، کیوں؟ اسی لیے اتنا بڑا ثواب ہے تاکہ جنازے میں جب بندہ حاضر ہوگا تو ان کا گھمنڈ ٹوٹ جائے گا۔ ان کو جو بہت دنوں تک زندہ رہنے کا غرور ہے کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس بلڈنگ کے بعد وہ بلڈنگ، اس بلڈنگ کے بعد وہ بلڈنگ، اس زمین کے بعد وہ زمین، اسی بیچ میں اچانک چکر آیا، بندہ مرا، بلڈنگ اپنی جگہ رہی، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ہر انسان کی یہی کہانی ہے۔ آغاز تو بڑا شاندار ہوتا ہے، صاحب میں اتنا پیسہ کما لیا، میں فورین چلا گیا، میں انڈیا میں IAS آفیسر بن گیا، 5 لاکھ مہینہ میں کما رہا ہوں، فکس ڈپوزٹ ہے، یہ ہے، میں نے اس شہر میں زمین خریدا۔ آغاز شاندار ہے، پیسہ ہے، زمین پہ زمین خرید رہا ہے، لیکن جب بندہ مرنے لگتا ہے اس وقت انتہائی حسرت کے ساتھ مرتا ہے کہ کاش جو کچھ میں نے کیا اس کا 1% بھی میں مرنے کے بعد آخرت کے لیے کیا ہوتا۔ اس وقت اس کو کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہ فرشتے مجھ کو چھوڑ دے گا، اب میں چونکہ آنکھوں سے موت دیکھ رہا ہوں تو اب میں سجدہ کروں گا، مجھ کو خیرات کرنے دے، میں فلاں پراپرٹی کو مدرسہ میں ڈونیٹ کر دوں گا۔ فرشتہ کہتا ہے 60 سال کی لمبی عمر تجھ کو ملی، اس میں نہیں سنبھلا تو اب 60 سیکنڈ میں کیا سنبھلے گا تم؟ اسے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ کے لیے اللہ اس کو مؤخر نہیں کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ،
ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اپنے وقت پہ موت آ کے رہے گی۔ اس لیے جنازے میں اپنی موت جھانک کے دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک کے داماد، نو ڈاؤٹ آپ جنتی ہیں، چونکہ حضور نے جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے ان 10 میں سے ایک نام حضرت عثمان غنی کا ہے۔ وہ صاحب ہجرتین ہیں، وہ ذوالنورین ہیں، پیغمبر اعظم کی 2 شہزادی آپ کے نکاح میں ہے۔ پوری دنیا انسانیت میں اکلوتا انسان عثمان غنی ہے، اور وہ صاحب ہجرتین ہیں۔ پہلی ہجرت کروڑوں کی جائیداد مکہ میں چھوڑ کے حبشہ کی طرف کی، پھر دوسری ہجرت وہ حبشہ سے مدینہ کی طرف کی، کروڑوں کی جائیداد مکہ میں چھوڑ دیا، ایمان بچانے کے لیے مدینہ آ گئے، مدینے میں پنیر لے کے بیٹھ گئے، دودھ لے کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے مکہ میں جتنی دولت چھوڑی تھی اس سے ڈبل دولت اللہ نے عثمان کو عطا فرما دی۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو رائے گا نہیں بلکہ اس کا کئی گنا زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو عثمان غنی اتنے بڑے مالدار تھے، 1000 گھوڑا اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر خیرات کر دیا، 1000 سونے کا سکہ حضور کی گود میں لا کے ڈیل دیا۔ حضور اس سکے کو الٹ پلٹ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے ما علی عثمان، اب عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان نے جنت خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے جنتی جس کو جنت کے مالک نے جنت کی سند دے دی ہو، ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تھے اتنا روتے تھے کہ آنسوں سے داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ ہمارا باپ پیر صاحب ہے، ہمارا باپ صحابی نہیں ہے، ہمارا باپ غوث قطب ابدال نہیں ہے، یہ صحابی ہی نہیں ہے بلکہ صحابیوں کے سردار ہیں، وہ ذوالنورین ہیں، صاحب ہجرتین ہیں، سابقون الاولون میں ہیں، جو سب سے پہلے اسلام لائے، جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اس میں شامل ہیں۔ مگر وہ قبر کو دیکھ کے اتنا روتے ہیں تو ہم کو کتنا رونا چاہیے، ہم کو کتنا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ عثمان غنی سے پوچھا کہ حضور قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد جتنی منزلیں آنے والی ہیں، قبر کی، حشر کی، پلسرات کی، نام اعمال کے تولے جانے کی، وہ ساری منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے، اور جو اس منزل میں چھٹکارا پا گیا آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو یہاں پکڑا گیا آنے والی منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں میں اس پہلی منزل کو دیکھ کے روتا ہوں کہ میرا اس میں کیا بنے گا۔ اللہ الصمد، جو جنتی، جنت کے مالک نے جس کو ٹکٹ دے دیا، یہ دیکھیں خدا کا خوف کس قدر قبر کے عذاب سے ڈر ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگ جو ایک دن بھی 5 نماز با جماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری زندگی میں نہیں پڑھا ہو۔ ایک تو بندہ نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، کھیت میں پڑھا، گھر میں پڑھ لیا، یا اگر 5 ٹائم جماعت سے پڑھ بھی لیا تو مسجد میں بدن حاضر رہتا ہے، دماغ کھیت کھلیان میں رہتا ہے۔ حضور یہ قلب کے ساتھ 50-60 سال کی زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں ملے گا، جبکہ روزانہ 5 ٹائم نماز فرض ہے اور اسی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ یہاں تو 100 سال کی زندگی میں ایک سجدہ نہیں ملے گا ایسا۔ تو اب اس کی بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ جنت جیسے میرے باپ کی جاگیر ہو، جیسے جنت ہم کود کے چلے جائیں گے، جمپ کر کے چلے جائیں گے، سارا کام اپنے حساب سے کریں اور جنت بھی اپنے حساب سے مل جائے گی۔ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، یہ سب شیطانی سوچ ہے، یہ سب شیطان ورغلاتا ہے۔ اور اسلامی سوچ کیا ہے؟ داماد پیمبر ہونے کے باوجود قبر کو دیکھ کے آنسو بہا رہے ہیں، یہ ہے اسلامی سوچ، یہ ہے عذاب قبر کے بارے میں فکر مند رہنا، آخرت کے بارے میں سوچنا۔ جو نیکیوں کا پہاڑ جس کے پاس موجود ہے وہ آخرت کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں، اور جس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے یہ سینہ تان کے چلتا ہے کہ میں فلاں خانقاہ کا گدی نشیں ہوں، میں فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، میں فلاں مولانا کا بیٹا ہوں، کچھ نہیں ہو تم۔ صحابہ کرام جب اس قدر رو رہے ہیں، وہ اس قدر فکر مند ہیں، تو عالم کا بیٹا ہونے کے ناطے تم کو عام آدمی سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے،
پیر صاحب کا بیٹا ہونے کے ناطے عام کروڑوں لوگ مریدوں سے زیادہ فکر مند آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ داماد پیغمبر اس قدر فکر مند ہیں تو آپ کو بھی فکر مند ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ احساس ہو اتنے بڑے نیک آدمی کا بیٹا یہ اتنا عذاب قبر سے ڈر رہا ہے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ تو دوسروں کی موت میں اپنی موت جھانک کے دیکھیں۔ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کا نہ سکھ پرماننٹ ہے نہ یہاں کا دکھ پرماننٹ ہے، ساری چیزیں عارضی ہیں۔ جوانی بھی عارضی ہے، کل جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے، صحت بھی عارضی ہے، کل صحت مند تھے آج بیمار ہو گئے۔ یہاں کی کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، نہ دکھ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے، کل بیمار تھے آج تندرست ہو گئے، کل غریب تھے آج ارب پتی ہو گئے، کل اپنا مکان نہیں تھا کرائے میں تھے آج خود کا 5 مکان ہو گیا۔ کیا مطلب؟ نہ غریبی کو قرار ہے یہاں اور نہ مالداری کو قرار ہے یہاں۔ 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا تھا، دنیا سے چلا گیا، ساری زمینیں پڑی رہ گئی، وہ زمین ساتھ نہیں گئی اس کے۔ اس طرح بے شمار لوگ ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کے پاس 1000 ایکڑ زمین تھی، ابھی اس کی قبر پہ جانور چر رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، سب کا حال وہی ہے۔ آپ چاہے 50 خراب کما لیں، مرنے کے بعد تو آپ کی قبر پہ چھٹی رہے، 4 دن کے بعد آپ کا سارا بدن پھل پھوٹ جائے گا۔ لیکن اسی درمیان میں ایک دوسری آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے کہ 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اب ان کے ساتھ ان کی قبر میں ان کا عمل گیا ہے، جو اچھا کام کیا ہے جو برا کام کیا ہے وہ گیا ہے۔ بال بچے بھی 1 منٹ کے لیے قبر میں میرا ساتھ نہیں دیں گے، تو کن بچوں کے لیے ہم مر رہے تھے؟ تو جو 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا، ان کی قبر پہ جانور چر رہا ہے، کتے پیشاب کر رہے ہیں۔ لیکن ایک درویش پیدا ہوا ایران میں، ایران کی سرزمین چھوڑ کے آ گئے ہندوستان میں گالیاں سنی، مصیبتیں اٹھائی، 97 سال کی لمبی زندگی گزاری، رات بھر بے چین ہیں کیسے اللہ راضی ہو جائے، دن بھر فکر مند ہیں کیسے کافر کلمہ پڑھ لے، 90 لاکھ مشرکوں کو صاحب ایمان بنایا، ایک ہی دھن ایک ہی نشہ تھا کیسے مصطفیٰ کا دین عام ہو جائے، کیسے لوگ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیں، کیسے خدا کے دین میں لوگ داخل ہو جائیں۔ یہی خیال لے کے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا ملک، اپنا پیدائشی گھر چھوڑ دیا، ہندوستان کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ایک نشہ ہے کہ کیسے دین کا کام ہو، کیسے لوگ اللہ والا بن جائیں، کیسے لوگ جنتی بن جائیں، کیسے لوگ کفر چھوڑ دیں۔ جب اس فکر میں جیے تو اللہ نے وہ زندگی عطا فرما دی کہ جب تک ہند رہے گا تب تک غریب نواز کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ 1000 ایکڑ زمین جوتنے والی کی قبر پہ جانور چر رہے ہیں، اور وہ فقیر جو 1 ایکڑ زمین نہیں خریدا انڈیا میں، اس کی قبر پہ آج 800 سال سے گلاب کا پھول چڑھایا جا رہا ہے۔ کروڑوں لوگ اس کی قبر پہ سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی قبر کی مٹی کو چومنے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب یہ نکلا کہ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، بال بچوں کے لیے جیتا ہے، گھر مکان کے لیے جیتا ہے، وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ان کے بال بچے اس کو بھول جائیں گے، کوئی یاد نہیں کرے گا اس کو۔ لیکن جو رب کے لیے جیتا ہے، جو عبادت کے لیے جیتا ہے، جو دین کے لیے جیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity۔ جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کا مطلب فجر کی نماز پڑھیے، 8 گھنٹے تک خوب محنت سے کام کیجئے، پھر ظہر کی نماز پڑھیے، پھر 3 گھنٹے کام کیجئے، پھر عصر پڑھیے، پھر 2 گھنٹے بازار میں کام کیجئے، مغرب پڑھیے، پھر 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ رہیے، پھر عشاء کی نماز پڑھیے، پھر لگاتار 8 گھنٹے کی گہری نیند لیجئے، نیند سے اٹھیے، سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کیجئے، پھر 10 گھنٹے کھیت میں دکان میں کام میں لگ جائیے۔ کتنا ٹائم لگا نماز میں؟ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ لگا، باقی 23 گھنٹے میں 10 گھنٹے کام، اور اس کے باقی جو بچا وہ اپنا آرام۔ تو 10 گھنٹے ہم سوئیں، 10 گھنٹے ہم کام کریں، صرف 1 گھنٹہ نکال کے ہم نے اللہ کو سجدہ کیا، تو خدا کی رحمت کہتی ہے کہ بندے تم 1 گھنٹہ نکالو، میں 24 گھنٹے میں برکتیں عطا کر دوں گا۔
اور جو 1 گھنٹہ نہیں نکالے گا 1 خراب روپے کما لے سکھ نہیں ملے گا، یہاں بھی بے چین رہے گا، اور مرنے کے بعد تو وہاں آگ تیار ہے ہی۔ اس کے لیے 1 وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا میجر گناہ، جیسے شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، سود کھانا حرام، جھوٹ بولنا حرام، یہ اسی طرح سے نماز چھوڑنا بھی حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہم تو سود نہیں کھاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، صرف نمازیں نہیں پڑھتے ہیں نا، باقی ہم یہ سب تو نہیں کرتے ہیں، یہ سب نہیں کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنا یہ خود سب سے بڑا گناہ ہے، چونکہ نماز پڑھنا سب سے بڑا فرض ہے، فرض اعظم، اور نماز چھوڑنا گناہ اعظم۔ کیونکہ پتہ نہیں مسلمان کیوں نہیں سوچتے ہیں اس پوائنٹ پر۔ حضور نے کہا تھا کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو تو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو تو مار کے نمازی بنا دو، تاکہ بچہ یہ سوچ لے دماغ میں کہ جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان بنے رہنے کے لیے نماز پنجگانہ ضروری ہے۔ یہاں پتہ نہیں کس نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ نماز پڑھے بغیر بھی ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، نماز پڑھے بغیر بھی ہم جنت جا سکتے ہیں۔ یہ باتیں دماغ میں کسی نے ڈال دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح بغیر آم کا پیڑ لگائے ہوئے آم نہیں پھلتا ہے، بغیر گیہوں ڈالے ہوئے گیہوں اپج کے میرے کھیت میں نہیں جاتا ہے، تو اسی طریقے سے بغیر نماز پڑھے ہوئے جنت نہیں ملتی ہے، بغیر روزہ بغیر حج و زکوٰۃ کیے ہوئے جنت نہیں ملتی ہے۔ اور اگر یہ بولے کہ نہیں اللہ چاہے گا تو دے دے گا، تو اللہ چاہے گا تو آم کے پیڑ میں سونا لگا دے گا، اللہ چاہے گا تو ہم روپیں گے گیہوں وہاں سے باسمتی دھان دے دے گا، اللہ چاہے گا تو ہم دکان میں نہیں بھی بیٹھیں گے، دکان سے شام کے ٹائم میں چل کے 5 لاکھ ٹکا میرے گھر میں آ جائے گا۔ اللہ قادر ہے، اس پر کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ تم کو دکان میں بیٹھنا ہوگا تب پیسہ دیں گے، تم کو 1 دانہ گیہوں کا ڈالنا ہوگا تب 1000 دانہ تجھ کو ہم دیں گے، تم کو 1 پیڑ آم کا لگانا ہوگا تب 1000 آم تجھ کو دیں گے۔ تو دنیا میں جب دکان گئے بغیر پیسہ نہیں ملتا ہے، تو پھر بغیر مسجد گئے بھی جنت نہیں ملتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھ لیں۔ باقی اللہ مالک ہے، اللہ چاہے تو 99 قاتل کو بخش دیتا ہے، اللہ چاہے تو سونے کی ہانڈی گھر سے نکل جائے گی، ہم پورے ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا مالدار بن جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، رات آتی ہے، جو محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو محنت نہیں کرتا ہے وہ کفی افسوس ملتا رہتا ہے۔ جو نہ پڑھے گا نہ لکھے گا اجمیر چلا جائے گا کہ بابا ہم کو ڈی ایم بنا دیجئے، بابا قبر سے نکل کے 2-4 تماچا ماریں گے کہ بھاگو یہاں سے، نہ پڑھائی نہ لکھائی، اب بولتا ہے ڈی ایم بنا دیجئے۔ جو پڑھا لکھا 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے محنت کیا، 99% نمبر لایا، یہ دوڑ کے اجمیر چلا جائے کہے بابا میں نے میٹرک میں محنت کی 90% نمبر، انٹرمیڈیٹ میں 99% نمبر، گریجویشن میں 90.9 نمبر میں نے لایا ہوں، بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی، بس ایک نگاہ کرم ڈال دیں۔ بابا کا ہاتھ اٹھے گا قبر میں، ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے بابا کی دعا چلے گی، کامیابی قدم چومے گی۔ یہی اسلام کا نیم ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سپنا دیکھنے سے کوئی ڈی ایم نہیں بنتا ہے، اسی طرح سپنا دیکھنے سے کوئی جنتی نہیں بنتا ہے۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل، جد و جہد، محنت ضروری ہے، تو اسی طرح جنت حاصل کرنے کے لیے بھی اسٹرگل، محنت، مشقت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اپنی موت کے بارے میں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حالت ایمان میں موت عطا فرمائے، عذاب قبر عذاب جہنم سے بچائے، حضور کی شفاعت سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کو جس کا 40واں ہے، اس مرحومہ کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی زندگی کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ اس نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے بال بچوں نے جو اپنی والدہ کے لیے محفل سجائی ہے
اور جو بھی کار خیر کیے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.